میرے کریم آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں عورتوں کثرت سے صدقہ دو، کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں جہنم کے اندر زیادہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اور وہ بھی کس حال میں ہیں؟ فرمایا گیا عورتوں کو جب دیکھا گیا تو ان پر جہنم میں آگ کے کپڑے تھے، کپڑے بھی آگ کے تھے، جہنم میں کپڑے بھی آگ کے تھے۔ بعض روایتوں میں کپڑے ڈامر تارکول کے تھے، بعض روایتوں میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے دوپٹے آگ سے بنے ہوئے تھے، ان کے دوپٹے آگ سے بنے ہوئے تھے۔ آوارگی کی راہ پر اگر مشرکین کی بیٹیاں جائیں تو ہمیں اتنا تعجب اور افسوس نہیں، لیکن اگر مسلمان کی بیٹی جس کے یہاں جہنم کا عقیدہ ہے، جس کے یہاں عذاب الہی کا نظریہ ہے، جس کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا نظریہ ہے، جس کے یہاں رب کی وحدانیت، مصطفیٰ جان رحمت کی خاتمیت پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کے لیے رسول اللہ کا فرمان ماننا ضروری ہے، اگر وہ مسلم بیٹیاں اپنے آپ کو عذاب سے نہ بچائے، یہ دنیا کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا، یہ دنیا کو تم نے آرام کا سمجھ لیا، دنیا میں یوں زندگی گزر رہی ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے، دنیا میں یوں زندگی گزر رہی ہے جیسے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے۔ سینکڑوں میتیں اپنے سامنے ہوتی ہوئی دیکھنے والی میری بہنوں، اور اس کے بعد بھی خدا سے نہ ڈرنے والی میری بہنوں، ایک دن موت کا فرشتہ تمہارے یہاں بھی آئے گا، ایک دن موت کا فرشتہ تم پر بھی مسلط ہوگا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ کپڑے اور زیورات تم سے کبھی نہیں چھوٹیں گے، یہ تمہارے قیمتی محلات تم سے کبھی نہیں چھوٹیں گے۔ جا کے دیکھو بلقیس کا محل آج وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ملکہ سبا جو نبی کی بیوی تھی، جب اس کا محل کھنڈر بن گیا تو تیرا بنگلہ کب تک آباد رہے گا؟ تیرا بنگلہ نبی کی بیوی کا محل کھنڈر ہو گیا تو تیرا بنگلہ، تو تاجر کی بیوی ہے، تو کاروباری کی بیوی ہے، تو مزدور کی بیوی ہے، اپنے گھر پہ کب تک اترا ہوگی؟ اپنے محلات پہ کب تک اترا ہوگی؟ اپنی دولت پر کب تک تکبر کرو گی؟ کب تک خدا کے ساتھ بغاوت کرو گی؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ عورتیں ہیروئن کا طریقہ چھوڑ کر سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ عورتیں فلمی اداکارہ کا طریقہ چھوڑ کر رابعہ بصری کی زندگی کو اختیار کریں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ عورتیں عیاشوں کا راستہ چھوڑ کر سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں؟ نقصان ہے، خسارے میں ہو تم، نقصان میں ہو تم۔ یہ زرق برق لباس کس کو کام آئے جو تمہیں کام آئے؟ یہ قیمتی زیورات کسے کام آئے جو تمہیں کام آئے؟ آؤ آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کی اندر عورتوں کے سر ایسے کھول رہے ہیں جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کے کھولنے کی کیفیت مردوں سے زیادہ عورتیں جانتی ہیں، عورتوں کو پتا ہے۔ اور میری مائیں بہنیں تو اتنی کمزور ہیں، مائیں بہنیں کہ ہم لوگ خود بھی کمزور ہیں۔ اپنی طاقت کیا ہے؟ مکھی بدن پہ چلے تو نیند اڑ جائے، مچھر کاٹے تو نیند ختم ہو جائے۔ میرے قریب آقا غیب دا نبی فرماتے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے، میں نے ایسے عورتوں کے بھیجوں کو کھوپڑی میں کھولتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بغیر دوپٹے کے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی، بغیر دوپٹے کے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی۔ یہاں تھوڑا رک کر میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، بال نمائش کے لیے، حسن نمائش کے لیے۔ آج مسلم بیٹیاں
نمائش میں اتنی آگے نکل گئی کہ کل تک تو ولیموں میں نمائش کرتی تھی، کل تک تو میت میں نمائش کرتی تھی، کل تک تو اپنے رشتہ داروں کے فنکشن میں نمائش کرتی تھی، آج مغربی تہذیب کی لعنت نے میری قوم کی بیٹیوں کو انٹرنیٹ پر نمائش کے لیے کھڑا کر دیا۔ ٹک ٹاک کے نام پر مسلم بیٹیاں پارکوں میں جا کر کے اپنی ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دی۔ دوسری بیٹیوں سے ہم کیا کہیں؟ ہم تو اپنی قوم کی بیٹیوں کے ذمہ دار ہیں۔ مسلم بیٹیاں اپنی تصویریں بنا کر، ویڈیو بنا کر، کبھی یہ لڑکے کے ساتھ، کبھی درختوں کے ساتھ، کبھی گندے جملوں کے ساتھ، کبھی حسن کے ساتھ۔ میں پوچھتا ہوں، شہرت کی اتنی لالچ ہے تمہیں؟ شہرت کی اتنی لالچ ہے کہ شہرت کی خاطر تم بے پردہ ہو گئی، تم بے نقاب ہو گئی۔ اس کا انجام تو دیکھو۔ ارے جب تم اپنے سگے چچا زاد بھائی کے سامنے اپنا حسن بے نقاب نہیں کر سکتی تو انٹرنیٹ پر تمہیں اپنے حسن کی نمائش کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ جب تم اپنے بھوپی زاد بھائی کے سامنے اپنے حسن کی نمائش نہیں کر سکتی، اپنے بہنوئی کے سامنے حسن کی نمائش نہیں کر سکتی، انٹرنیٹ پر کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، آوارہ لڑکوں کے سامنے تم نے اپنے حسن کو بے نقاب کر دیا اور اس کے ذریعے سے تم اپنی شہرت چاہتی ہو۔ یاد رکھنا، ارے شہرت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، شہرت تو زانیوں کو بھی مل جاتی ہے، شہرت تو اللہ اکبر ناچنے والے بندر اور بھالوؤں کو بھی مل جاتی ہے، شہرت تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے۔ یہ شہرت سچی نہیں، یہ بازاری شہرت ہے۔ اگر شہرت چاہیے تو وہ شہرت چاہیے کہ زمین پہ رہو تو بھی تمہارا نام ادب سے لیا جائے، زمین کے اندر جاؤ تو بھی تمہارا نام ادب سے لیا جائے۔ آؤ ایک نام بتاتا ہوں، فرش پہ انسان لیتے ہیں اور عرش پہ فرشتے لیتے ہیں، وہ نام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ خدا نے کیا شہرت عطا فرمائی ہے کہ اللہ اکبر نام آتا ہے تو گردن تعظیم سے جھک جاتی ہے۔ لیکن حسن کی نمائش کر کے وہ شہرت نہیں ملی۔ غیرت کا حال یہ ہے، سیدہ فاطمہ کی غیرت کا حال یہ ہے۔ روح البیان میں اسماعیل حقی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ اللہ نے موت کے فرشتے سے کہا، اسرائیل میری بندی فاطمہ کی روح تو نے نہیں نکالنا، کیونکہ اپنے حجرے میں وہ تجھے گوارا نہیں کرے۔ اس کی غیرت یہ ہے کہ اس کے حجرے میں وہ تجھے بھی گوارا نہیں کرے گی، اس لیے تو نے فاطمہ کی روح نہیں نکالنا، فاطمہ کی روح اس کا خدا خود نکالے گا۔ غیرت کا حال یہ غیرت ہوتی ہے تو مرتبے کیا ملتے ہیں؟ جب غیرت یہ ہوتی ہے تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والا ایک حسن ہوتا ہے، دوسرا حسین ہوتا ہے، اور بیٹی بھی زینب ہوتی ہے اور ام کلثوم ہوتی ہے۔ اور جب غیرت یہ ہوتی ہے تو قیامت تک کی اولاد کو وہ مرتبے ملتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ نے آبرو کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے اس کے صدقے میں قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ فاطمہ کی غیرت کے صدقے قیامت تک کی اولاد فاطمی پر جہنم حرام ہو گئی۔ لیکن غیرت کیا ہے؟ فرشتے کو بھی، موت کے فرشتے کو بھی، اسماعیل حقی علیہ الرحمن کا فرمان ہے، اس کا مفہوم انہوں نے لکھا کہ اسرائیل تو نے نہیں جانا، خدا خود اس کی روح نکالے گا، فاطمہ جسے کہتے ہیں۔ یہ غیرت ہے۔ ایک عورت کی غیرت یہ ہونی چاہیے۔ سب اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم تم مردوں سے تو بچ سکتی ہو۔ اور یاد رکھنا، اگر آج تم مردوں سے نہیں بچی تو انجام بڑا بھیانک ہے۔ کیا انجام ہے پتہ ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں ایک سفر میں ہم آقا کے ساتھ میں تھے، حضور نے دیکھا
एक घोंसले में कौवा अंदर बैठा हुआ है, घोंसले में छुप कर। सरकार ने पूछा सहाबा से कि ये देख रहे हो क्या मंजर है? सहाबा ने अर्ज की हाँ आका, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कौवा घोंसले में छुप कर बैठा है। ध्यान दें आप, हदीस पर तवज्जो दे, बिलखुसूस मेरी माँ और बहनों की। कौवा अंदर घोंसले में छुप कर बैठा है। आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जन्नती औरत की मिसाल ऐसे ही है। जन्नती औरत की मिसाल ऐसे ही है जैसे सबसे छुपकर ये कौवा अपने घोंसले में बैठा है। जब तक के औरत सबसे छुपकर अपने घर में नहीं बैठेगी, उस वक्त तक वो जन्नत में जा नहीं सकती। ये जन्नती औरत की अलामत है कि जैसे वो कौवा सबसे छुपकर बैठा, वो तो अपनी जान बचाने बैठा, लेकिन औरत अपनी आबरू बचाने के लिए। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह ने अपने नबी की बीबियों से फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि घर में बैठी रहो। कायनात में बीवी होने के एतबार से मेरे नबी की अज़वाज से अफजल किसी की बीवी नहीं। बहैसियत ज़ौजा जितनी अहम, जितनी अफजल बीवी होने के एतबार से मेरे नबी की बीवियां हैं, वो किसी की बीवी इतनी अफजल तरीन नहीं है। बहैसियत बीवी उन अफजल तरीन हस्तियों से कहा गया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और तुम इंटरनेट पर आ गई बगैर दुपट्टे के, इंटरनेट पर आ गई बुर्का पहन के, चेहरा खुला लेकर, ताकि और इस्लाम का मजाक उड़ा सको कि देखो ये मुसलमानों की बेटियां हैं, ये मुसलमानों की बेटियां हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के अजाब से? जिस दिन अल्लाह तुम्हें हुस्न की नुमाइश की वजह से, तुम्हें कपड़ों की नुमाइश की वजह से, तुम्हें बालों की नुमाइश की वजह से तुम्हारे सर को ऐसे खौलाएगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी खोलती। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, मैं फिर कहता हूं, अल्लाह से डरो, हो सके तो जिंदगी तब्दील करो। मेरी बहन तू बहुत कीमती है, तेरी अजमत बड़ी है। ये बार बार सुन्नी इज्तिमा में जो इस तरीके के अनावीन पर हम गुफ्तगू करते हैं, या हमारे अमीर मोहतरम गुफ्तगू करते हैं, या हमारे मुबल्लिगीन गुफ्तगू करते हैं, तो वजह सिर्फ ये है कि तुमको तुम्हारी अजमत बताई जा सके। मेरी बहन, एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने किसी औरत से कहा था कि औरत तो वो है जो कभी नबी नहीं हो सकती, ना नबी हुई ना हो सकती है। उस औरत ने मुस्कुरा के कहा था, आपने सच कहा कि कोई औरत नबी नहीं हुई, लेकिन कोई नबी ऐसा नहीं हुआ हजरत आदम के सिवा जो माँ की गोद में, औरत की गोद में परवरिश न पाया हो। नबूवत ने, नबी ने परवरिश पाई है औरत की गोद में। सोचो, औरत नबी नहीं है लेकिन नबी को परवरिश करने वाली है। उस औरत की जूतियां क्या मर्द अपने सर पे न लेंगे जिसकी गोद में ईसा जैसा पैगंबर परवरिश पाया, जिसकी गोद में हजरत मूसा जैसा पैगंबर परवरिश पाया, जिसकी गोद में हजरत यूसुफ जैसा पैगंबर परवरिश पाया, जिसकी गोद में दाऊद और अय्यूब जैसे अंबिया परवरिश पाए। और फिर सैयदुल अंबिया का क्या कहना, वो आमिना, सैयदा आमिना, वो तैयबा आमिना, वो ताहिरा आमिना, वो आबिदा आमिना, वो जाहिदा आमिना, जिसने सैयदुल अंबिया को जन्म दिया। अल्लाह अकबर! क्या उस माँ की जूतियां हम अपने सरों पर न लेंगे? क्या वो हलीमा जिसने मेरे नबी की खिदमत की है, वो खातून जिसकी गोद में हुजूर ने परवरिश पाई है, क्या हम उसकी जूतियां अपने सर पे न लेंगे? अल्लाह अकबर! औरत वो है जिसकी गोद में अंबिया ने परवरिश पाई, औरत वो है जिसकी गोद में गौसो खाजा ने परवरिश पाई, औरत वो है जिसकी गोद में सहाबा ने परवरिश पाई, औरत वो है जिसकी गोद में औलिया ने परवरिश पाई। मुमकिन है औरत बड़ा कारनामा अंजाम न दे सके, लेकिन ये है कि जो कारनामे अंजाम देते हैं उनकी तरबियत औरतें किया करती है। औरत जिहाद के मैदान में जाए या न जाए, लेकिन जिहाद के मैदान को सर करने वालों की परवरिश औरतों ने की है। औरतें मुनाजरा करें या ना करें, लेकिन मुनाजरे में हक का परचम बुलंद करने वालों की परवरिश औरतों ने की है।
عورتیں میدان عمل میں قدم رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن جنہوں نے قوموں کی امامت کی ہے ان مردوں کی پرورش بھی خواتین نے کی ہے۔ آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ کا مقام بلند ہے، آپ کی عظمت بلند ہے۔